محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین کا واضح راستہ، شریعت کے واضح اصول یہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور حکم یہ دیا ہے کہ جس شریعت پر، دین پر جعلناک آپ کو رکھا ہے، فاتبعھا آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون جاہلوں کی خواہشات پر آپ نے نہیں چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنی۔ تو یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، جو دین سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا کیا گیا، جس دین کو لے کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے، جس دین کی وضاحت سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، اسی دین کی نمائندگی اور اسی دین کا تعارف، اسی دین کا احیاء امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ہے، اور اس کی اتباع کا حکم جس طرح نبیوں کے لیے ہے، اسی طرح سے امتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس دین کی اتباع کر کے، اس کی پیروی کر کے، اور بتائے ہوئے ان اصولوں اور قوانین کو عمل میں لا کر وہ اپنی زندگی کی بنیاد درست کریں گے تو کامیابی مل جائے گی۔ ہر نبی اپنے دین کے ساتھ ایک شریعت لے کر آیا، اور سب نے اپنے دور میں انسانوں کو دین کے مطابق ان شرعی احکامات کو قبول کرنے کا حکم دیا کہ عمل ان پر ہو، کردار اس کے مطابق ادا کیا جائے۔ تو اس کا تعارف یہ بڑا ضروری ہو گیا کہ ہم دین کا یہ تعارف حاصل کر کے اس کی درست بنیاد رکھ کر آگے بڑھیں، اور جو نبی دین لے کر آئے اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر لازمی قرار دیں، کہ جس میں وحدت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، الفت و محبت ہو، جس سے فرقہ بندیوں کو دور رکھا جائے، تفرقہ بازی اور نفرتوں کو الگ رکھا جائے، اسے دین کا یا شریعت کا حصہ قرار نہ دیا جائے۔ اختلاف یہ تبھی ہوا جب خواہشات بھڑکیں،
ضروریات کو سامنے رکھ کر مال بٹورنے کا، وسائل معیشت جمع کرنے کا کام شروع ہوا، تو اب ہم نے اس کے لیے جو ٹول بنایا وہ دین تھا کہ مذہبی لوگوں کو اس طریقے سے اکسا کر ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر اپنا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ شریعت کا قانون نہیں، یہ ملت نہیں، یہ مذہب نہیں، یہ دین نہیں۔ اگر دین میں اختلاف ہوتا تو آدم علیہ السلام کا دین الگ ہوتا، نوح علیہ السلام کا الگ ہوتا، حضرت ابراہیم کا الگ ہوتا، حضرت موسیٰ کا الگ ہوتا، حضرت عیسیٰ کا الگ ہوتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ دین بناتے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے سورہ شورى میں کہ یہ سارے نبی ایک دین پر ہیں، ان نبیوں کو ایک دین دے کر بھیجا گیا، اور پھر یہاں فرمایا کہ آپ یہ جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے، جس طریقے پر ہم نے آپ کو رکھا ہے، فاتبعھا، آپ اس کی اتباع میں آ جائیں، ان خواہش پرست نادان اور جاہل لوگوں کی اتباع میں مت آئیں۔ اور جہاں بھی سوسائٹی میں خواہش پرست اور نادان لوگوں کی پیروی کی گئی، ان کی بات کو پروموٹ کیا گیا، نتیجہ سامنے ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ دین اس سے حاصل کیا جاتا ہے جس کا دین کا کوئی تعارف ہی نہیں۔ کوئی اچھی بات کر دینا کہ جی باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے چینل کون سا ہے۔ جب قرآن کی بات کو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اپنی رائے اور مرضی سے نہ لی جائے اور آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کیا جائے، تو قرآن سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے لے لیا جائے۔ خود محدثین، علماء اور فقہاء نے علم حدیث میں دین کو حاصل کرنے کے لیے جو ترتیب متعین کی، وہ علم روایت حدیث ہے کہ یہ جو شخص حدیث بیان کر رہا ہے، اس نے حدیث کس سے سنی، اس کا استاد کون ہے، اس نے کس سے سنی، اس کا دادا استاد کون ہے، اس کا پردادا استاد کون ہے، اور اسی طرح یہ تمام اساتذہ یہ سیڑھی کی طرح چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہوں۔ جہاں بھی درمیان میں کوئی گیپ آیا، چین ٹوٹ گیا، اس حدیث کی حیثیت بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینے کے لیے بھی محدثین نے اسے چینلائز کر دیا، بہت بڑا ڈیٹا جمع کیا، تو پھر آج ہر چینل کی بات کو سن کر اس پر عمل شروع کر دیا جائے۔ جو دو باتیں جان لے وہ کھڑا ہو کر بیان کرنا شروع کر دے، ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ نہیں، ہم خوبصورتی کو نہیں دیکھیں گے، ہم دین کا تعارف دیکھیں گے کہ یہ کس چینل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ فرقہ واریت تو نہیں پھیلانا چاہتے صاحب، نفرتیں تو نہیں بڑھانا چاہتے سوسائٹی میں، دین کے نام پر بے دینی تو نہیں پھیلا رہے۔ آج سوشل میڈیا کی الغار نے
ہمیں نئے نئے راستوں پر لگا دیا۔ تو میرے دوستو، دین کا درست تعارف حاصل کرنا، دین والوں سے حاصل کرنا، جن کی سماج اور سوسائٹی میں رائے ہو ان سے حاصل کرنا، جن پر سابقہ اعتماد موجود ہو ان سے حاصل کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ورنہ ہم ایک ایک بات کے پیچھے چل پڑیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ سوسائٹی میں اتنے فرقے پیدا ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنا فرقہ لے کر بیٹھا ہوگا۔ جب فرقے پر بات آئے گی تو ہر ایک کی رائے، وہ اپنی رائے کو مقدم کرنے کے لیے دوسرے سے لڑے گا۔ اب نفرت ہے، تشدد ہے، انارکی ہے، فساد ہے، پھر یہ شروع ہو جائے گا۔